روشن عباس سے میری ملاقات واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک واقع ان کے گھر پر ہوئی۔ روشن کا تعلق چین کے شہر ارومچی سے ہے۔ وہ ایغور مسلمان ہیں اور یونیورسٹی کے زمانے سے ہی انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی آئی ہیں۔ روشن کے مطابق پچھلے سال ایک امریکی تھنک ٹینک میں ایغور مسلمانوں کے احوال سے دنیا کو آگاہ کرنے کے بعد سے ان کی بہن گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر گلشن لاپتہ ہیں۔ روشن کو اطلاعات ملی ہے کہ ان کی بہن کو چین کی حکومت نے اصلاحی مراکز کہلانے والے قید خانوں میں سے ایک میں قید کر رکھا ہے۔ میری بہن خاموش تباہ ہیں، نہ وہ کسی سے بات کرتی ہیں اور نہ ہی وہ روزہ نماز کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کرنا نہیں چاہتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ چینی حکومت سختی کر رہی ہے تو وہ قانون کا احترام کرتی تھی۔ چینی حکومت ان کیمپوں میں کسی بھی قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے انکار کرتی آئی ہے۔ روشن کہتی ہے کہ چین ایغور مسلمانوں کی شناخت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کہ اگر ان کیمپوں میں کچھ غلط نہیں ہو رہا تو چین کو انسانی حقوق کے اداروں کو ان تک رسائی دینی چاہیے۔ وہ کہتی ہے ایغور گھروں میں ہان نسل کے چینی اہلکار ان کے رشتہ دار بن کر آتے ہیں، ان کے بستروں میں سوتے ہیں، اور وہ ان کے لائے ہوئے کھانے پر سوال نہیں کر سکتے کہ کیا وہ حلال ہے، کہیں اس میں سور تو نہیں۔ وہ انہیں اپنے جیسا بنانے کے لیے ایغور لڑکیوں کو ہان نسل کے مردوں کے ساتھ شادی پر مجبور کرتے ہیں، اور انکار کرنے پر خاندان کو قوم پرست ہونے کے الزام میں کیمپوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایغور لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں کیونکہ وہ ہان افراد سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ روشن کی اپنے شوہر عبدالحکیم ادریس کے ساتھ ملاقات ایغور حقوق کی ایک کانفرنس میں ہوئی، اور دونوں ہی چین میں ایغور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو منظر عام پر لانے میں سرگرم ہیں۔ ادریس ورلڈ ایغور کانگریس کے انسپیکٹر جنرل ہیں، اور ان کا پورا ہی خاندان چین کے حراستی مراکز میں قید ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور اس خطے کے لوگ چین کو، اس کی حکومت کو اور اس کے لوگوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسکراتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن ایسے ہی وہ 1949 میں ہمارے پاس بھی آئے تھے۔ وہ بوڑھوں کی مدد کرتے تھے، انہوں نے سڑکیں بنائی، یہاں تک کہ انہوں نے قبضہ حاصل کر لیا، اور اب انہوں نے 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو حراستی مراکز میں ڈالا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ ایغور مسلمان چین کے حراستی مراکز میں قید ہیں۔ روشن اور عبدالحکیم روز کی طرح آج شام بھی اپنی انسانی حقوق کی سرگرمیوں کے آئندہ لاہے عمل کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئر فیکس، ورجینیا۔